پاکستان کرۂ ارض پر ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی کل آبادی کا 60% حصہ خواندہ تھا، جو 2016 سے 2017 کے اکنامک سروے کے مطابق 58% رہ چکا ہے۔ اس کے علاوہ سروے کے مطابق پاکستان میں عمومی داخلے کی شرح قومی اور صوبائی درجوں میں 54% رہ گئی ہے، جو کہ 2013 سے 2014 میں 57% تھی۔ شرح خواندگی میں بتدریج کمی ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول سے محروم ہیں، جن میں تقریباً 44% بچے 5 سال سے 16 سال کی عمر تک کے ہیں۔ نیشنل ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے اعداد و شمار کے مطابق باقی 21% صرف ایک استاد والے اسکول میں اور 14% صرف ایک کمرے والے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ 10 سال سے کم عمر بچوں کو کسی نہ کسی طرح تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ عمر والے بچوں کے لیے ہمیں کوئی ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جو انہیں کم وقت میں ہنرمند بنا سکے اور روزگار کا باعث بن سکے۔ 16 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے ہم کیسی تعلیم متعارف کروا سکتے ہیں جو انہیں ہنرمند بنا سکے، یہ ہم جانیں گے آج نیو پاکستان میں۔ ہنر ہم قدم، منزل ہر قدم، ہنر مند نوجوان خود مختار پاکستان، ہنر کا راستہ خوشی سے آراستہ، ہنر بنائے ایک نیا جہان، آگے بڑھے گا پاکستان، ہنر جس ہاتھ میں روزگار اس ہاتھ میں۔ السلام علیکم، نیو پاکستان کے ساتھ میں ہوں اینی جنید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، آپ نے رپورٹ بھی دیکھی، پاکستان میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو گھریلو حالات کے باعث یا کسی نہ کسی وجہ سے اپنا تعلیمی سفر شروع نہیں کر پاتے، یا ان کا تعلیمی سفر جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے۔ ایسے میں ایک ایسا ادارہ ہے جو ایسے بچوں کو ہنر سکھاتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اور پیسے کما سکیں، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا میں تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد نصیر خان صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں PVTC، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں غضنفر عباس صاحب، بہت شکریہ آنے کے لیے۔ بشرا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ہمارے بڑے اور آج اس مقام پر ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ارن کر سکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر سکیں اور اپنے زندگی کا جو سفر ہے وہ بھی آسان بنا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا کہ ہمارے پروگرام میں بیزل ریسٹورنٹ ہے، تو وہاں پر آج کیا پک رہا ہے وہ بھی ہم جانیں گے بیزل ریسٹورنٹ میں جا کے۔ تو گل خان بتائے گا آج کے پروگرام میں کیا پک رہا ہے؟ السلام علیکم، آج چکن کرسپی فرائی بن رہا ہے۔ اچھا، چکن کرسپی فرائی، اور اس میں کیا کیا چیزیں؟ اس میں ہم نے لال مرچ لیا، دھنیا لیا، زیرہ لیا، نمک، کارن فلور، بیسن، اس کا مکسچر بنا کے تو چکن پہ لگایا، 3-4 گھنٹے کے لیے اس کو رکھا اور اس کے بعد فرائی کریں گے۔ ٹھیک ہے، گل خان سے تو بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ ابھی ہم کرتے ہیں ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں طلبہ کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ اتنی ضروری کیوں ہے؟ اصل میں کیریئر کاؤنسلنگ اس لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی کا، ہر بچے کا کچھ نہ کچھ رجحان ہوتا ہے۔ ہم جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو ماں باپ اپنی خواہشات اس میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اگر میں ایک پروفیشن میں ہوں تو میں چاہوں گا شاید اس پروفیشن سے جو بڑا ہے، اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو شاید ڈاکٹر بنانا چاہوں گا یا کوئی ٹیچر بنانا چاہوں گا۔ وہ بچہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، تو اس کی اگر اس کو زبردستی ایک پروفیشن میں ڈال دیں جس کا اس کے ایپٹیچیوڈ نہیں ہے، تو اس طرح اپنی جو اس کے اندر جو سکلز ہیں اس میں نکھار نہیں آ سکتا، وہ انوویٹیو نہیں ہو سکتا، وہ دنیا میں وہ ثابت نہیں کر سکتا جو اصل میں وہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان بچوں کو اس طرف جانے دیا جائے۔ لیکن میں ان بچوں کے ساتھ ہوں جن بیچاروں کو یہ تو ایشو نہیں ہے کہ کس طرف جانا ہے یا کیا کرنا ہے، ان کے لیے تو پرابلم یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا کہاں سے ملے گا۔ اور پاکستان کو اگر میں دیکھوں، اگر میں پنجاب کی الون بات کروں، پنجاب میں تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ یوتھ ہے جو اس وقت 14 سے 29 سال کی عمر میں، ان میں سے آدھے بچے ہیں یا آدھا یوتھ ہے وہ اسکول کالج میں جا رہا ہے یا کوئی جاب کر رہا ہے یا سپاہی ہے، کیلے بیچ رہا ہے، ڈاکٹر ہے۔ آدھے بچے کچھ نہیں کر رہے، ان کے لیے ایز اے معاشرہ ہم پہ بہت مجبوری ہے۔ اس میں سے کچھ تو اسکول کبھی گئے ہی نہیں، کچھ ڈراپ آؤٹ ہوتے رہے، اور آپ کا 80% جو بچے ہیں وہ میٹرک سے پہلے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ٹوٹل پاپولیشن کو اگر آپ دیکھیں۔ کیونکہ والدین کی طرف سے کوئی پریشر ہوتا ہے یا وہ افورڈ نہیں کر پاتے۔ وہ بیسیکلی یہ ہے کہ بچہ ہمارے لیے ایک اکنامک ہینڈ ہے، وہ اس کو کما کے فیملی کو دیتا ہے، ایک۔ نمبر 2 جو انوائرمنٹ ہے سکولز کی یا اس طرح،
वो भी इनकरेज नहीं करती। तीसरे सबसे बड़ी बात है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अगर मैं पढ़ भी जाऊंगा, मैट्रिक भी कर लूंगा, एफए भी कर लूंगा, बीए भी कर लूंगा, मुझे जॉब नहीं मिलती। तो उसके वजह के फिर क्या फायदा किसी इसके साथ, छोटे के साथ, किसी मिस्त्री के साथ लगा दो या किसी और जगह लगा दो। उसमें ये होता है कि वो चलता रहता है सिस्टम, और वो 9-10 साल बच्चा एक्सप्लॉइट होता है। पहले साल 2 साल तो वो चीजें पेचकस या पाना पकड़ाने के काम आता है, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा सिखाते हैं कि उससे चीप लेबर। तो वो जो उस्ताद है उसको ज्यादातर अपने साथ रखना चाहता है ताकि सस्ते रेट पे उससे काम कर सके, और वो 50-100 रुपया बच्चे को दे के 9-10 साल लगाता रहता है। 9-10 साल लगाता है और उसके बाद भी बच्चे का मतलब वो कुछ clear स्किल नहीं लेवल होता। फुल लेवल नहीं होती, और उसमें उसकी एक्सप्लॉयटेशन हर तरह की होती है। उसको रोकने के लिए ये था कि पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल बना इसीलिए था कि ज़कात के फंड्स मुख्तलिफ जगह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे गुजारा अलाउंस में। आप गुर्बत खत्म करने के लिए आपको 1000 दे दें, 10,000 दे दें, 50,000 दे दें, वो खा के फिर उसी गुर्बत की लाइन में होगा। गुर्बत को ब्रेक करने के एक ही साइकिल है कि उसको इस काबिल बना दिया जाए कि वो अपने पांव पे खुद खड़ा हो सके। अगर किसी को ये कुकिंग कर रहे हैं, आपने दिखाया, ये कुक अगर सीख ले, हमारे साथ बच्ची बैठी है सॉल्ट एंड पेपर एक रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छी रेस्टोरेंट में काम कर रही है, तो अपने पांव पे खुद खड़ा होकर खुद कमा सकते हैं। तो इसे पॉवर्टी खत्म करने का एक ही असूल है कि यूथ को इस काबिल बना दिया जाए कि वो अपना काम शुरू करे या कहीं जॉब ले सके, कहीं जॉब कर सके, कोई ना कोई हुनर होना वो बहुत जरूरी है। तो कितनी के ड्यूरेशन का कोर्स आप करवाते हैं, और कितनी देर में जो आपका जो बच्चा है वो एक हुनर सीख लेता है ताकि वो कहीं काम कर सके, कुछ पैसे कमाते हैं? स्किल्स सिखाने में उनको हम फोकस करते हैं, नॉलेज देते हैं, प्लस जो सबसे ज्यादा जरूरी है एटीट्यूड डेवलपमेंट। अगर उसकी ग्रूमिंग ठीक नहीं होगी, वो कहते हैं कि जी जो लोग हैं ना उनको जॉब मिलती है स्किल की वजह से, और जॉब से निकाले जाते हैं एटीट्यूड की वजह से। सो एटीट्यूड इज मोर इम्पॉर्टेंट। और पीवीटीसी एक ऐसा इदारा है जो कि लाइफ स्किल्स के ऊपर हम फोकस करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसकी ग्रूमिंग करते हैं ताकि स्किल के साथ एक अच्छा एम्प्लॉय होने के साथ साथ अच्छा इंसान भी बन सके। उसके साथ साथ तीसरा काम हम ये कर रहे हैं कि जब हम उसको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ठीक है, कि वो बच्चे जो स्किल भी जानते हैं, उनके एटीट्यूड की ग्रूमिंग हो गई है, अगर वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अगर वो करना तो वो करना चाहते हैं तो तो उसमें वो कर सकते हैं। ठीक तो ये है। हम उसको फोकस। फिर साहिबा आप ये बताइएगा, जैसे कि वर्कशॉप्स भी होती हैं, तो ये इदारा और वर्कशॉप में क्या डिफरेंस है? क्योंकि वर्कशॉप्स में कुछ ड्यूरेशन के लिए बच्चा जाता है, सीखता है, और बाकी वहाँ भी हुनर सीखा जा सकता है। तो ये इसमें इदारे में और वर्कशॉप में क्या डिफरेंस है? जब आप बच्चों को ये हुनर सिखा देते हैं तो आप इनको जॉब के लिए बाउंड नहीं कर रहे हैं। दुनिया की कोई भी स्टेट ये दावा नहीं कर सकती कि वो सारे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेगी। इवन देन आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में चले जाएं तो वो भी ये इंश्योर नहीं कर सकते कि हर बच्चा जो वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहा है या किसी स्किल में या कोई मेडिकल कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, वॉट एवर। उषा, हम आपकी तरफ थोड़ी देर में आते हैं। अभी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हुमैरा है हमारे साथ, उमैर हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, और सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हुमैरा से स्टार्ट लेते हैं। हुमैरा, बताइएगा आपने किस तरह से ये इदारा ज्वाइन किया, कितनी ड्यूरेशन में आपने ये सीखा, और आज आप किस मकाम पे हैं, कितनी अर्निंग कर रही हैं? मैंने वोकेशनल सेंटर इंस्टीट्यूट से 6 मंथ का डिप्लोमा माइक किया। थोड़ा पास कीजिए। 6 मंथ का डिप्लोमा किया, और मैंने ये सॉल्टन पेपर में ट्रेनिंग के लिए मुझे टीचर ने भेजा, और जहाँ मैंने सीखा है वो मेरे टीचर ने बहुत अच्छा सिखाया ताकि मैं आगे कुछ कर सकूं। और जहाँ मैंने ट्रेनिंग किया 2 मंथ की, वहाँ पे मुझे टीचर्स बहुत, शेफ बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे स्किल के अच्छे तरीके से सिखाया, जिस वजह से मैंने आगे अपने हुनर के साथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिक किया। जिस तरह मुझे उन्होंने बताया मैंने फ़ौरन पिक किया, इसी वजह से उन्होंने मुझे फ़ौरन जॉब दी। ना मेरा इंटरव्यू लिया, ना मेरा उन्होंने CV ली, और मुझे जॉब पे रखा, और मुझे 1 ईयर हो गया है जॉब करते हुए, और आगे भी मैं अभी कर रही हूँ। और मेरा अपना है कि बेसिक कि मैं अपना करूँ, चला सकूँ।
ٹھیک mind ہے، میں عمیر نہیں سے ہے۔ بات کرتے ہیں. عمیرہ سے ہم نے جانا کہ وہ انہوں نے کس طرح سے سیکھا اور آج وہ کس مقام پہ ہیں، کس طرح سے وہ کوکنگ کر رہی ہیں. عمیر آپ بتائیے گا آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا اور آپ دوسروں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں جو کہ پڑھ نہیں پاتے یا پڑھنا چاہتے نہیں ہیں اور ان کے پاس ہنر بھی نہیں ہے؟ جی میں نے سب سے پہلے میٹرک کیا ہے. میٹرک کرنے کے ساتھ میرے دوست جو ان کی کوالیفیکیشن زیادہ تھی تو انہوں نے جاب کے لیے اپلائی کیا گورنمنٹ، انہیں جاب پھر بھی نہیں ملی. کرتے رہے، کوالیفیکیشن ان کی زیادہ ہے. میری میٹرک ہونے کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ انہیں جاب مل نہیں رہی تو میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نینسک سے میں نے ڈپلوما کیا ہے. ڈپلوما کرنے کے بعد میں نے اپنی شاپ بنائی ہے تو تقریباً میں سیزن میں 30-35 ہزار میرا بن جاتا ہے، ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ. اور جو میرے دوست ہیں ان کی کوالیفیکیشن زیادہ ہے پھر بھی وہ جاب کے لیے گھومتے ہیں، انہیں جاب ملتی نہیں ہے. میں نے ڈپلوما کیا، ڈپلوما کرنے سے مجھے یہ ہے کہ میں اپنا کاروبار اب سٹینڈ کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، ڈپلوما کرنے سے ان کو یہ فائدہ ہو. ویلکم بیک. باتوں کے سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے بریک لیا تھا. ابھی آپ کو بتائیں کہ شفقت الرحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر، آپ پروگرام میں آئے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سکسیس سٹوریز موجود ہیں جو مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. اقرا لیاقت ہیں ہمارے ساتھ، عامر سعید ہیں، اس کے علاوہ سمیہ مختار ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ سٹارٹ کیا اور آج کس مقام پر ہیں اور کس طرح سے ارننگ کر رہے ہیں. شفقت الرحمان کی طرف بڑھیں گے. شفقت صاحب، جب آپ کوئی پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس ٹائم کیا مائنڈ میں ہوتا ہے، کس طرح سے اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ بیسیکلی ٹی ویٹ ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے اور اس میں ہم جب کوئی بھی پروجیکٹس نیا ڈیزائن کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئیدر وہ کچھ جگہ ایسی ہو جو پہلے انڈر کنسیڈریشن نہ رہی ہو، اس کو اپلفٹ کرنا مقصود ہو ان ٹرمز آف سکلز ٹریننگ، یا کوئی ایسا سیگمنٹ ہو جو پہلے نگلیکٹڈ ہو تو اس کو ہم مین اسٹریم میں لانا چاہیں. جیسے میں مثال دوں گا کہ پی وی ٹی سی کے پلیٹ فارم سے ہم نے سب سے پہلے ایک یونیک اور انوویٹو جو پروجیکٹس کیا وہ الٹریٹس کی ووکیشنل ٹریننگ تھی. ہم سے پہلے ایسی ووکیشنل ٹریننگ پنجاب میں یا ایون پاکستان میں بھی نہیں تھی. اب بہت سارے طلباء و طالبات ایسے ہیں جو اسکول نہیں جا پاتے، انہوں نے اسکول کا منہ دیکھا ہی نہیں، یا گئے تو پہلی دوسری کلاس میں سے وہ فارغ ہو گئے، یا وہ ایسے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں جہاں اسکول تک جانے کا سفر ان کا ممکن نہیں. اب ان لوگوں کو بھی ووکیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی پنجاب میں جو تعلیمی ادارے یا تربیتی ادارے موجود ہیں ان کے پاس ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا جس میں وہ الٹریٹس کو کیٹر کر سکتے. تقریباً تمام کورسز کی جو ہے وہ بنیادی پری ریکوزٹس ہیں، اس میں کسی میں مڈل ہے، کسی میں میٹرک ہے، یا کم از کم پرائمری تو تھی. اب ہم نے ایسا کورس جائکا اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے ڈیزائن کیا کہ جس میں ان کو لٹریسی پلس ووکیشنل ٹریننگ ایک کیپسول کی شکل میں اسکلز ٹریننگ جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی اور ان کو دی گئی. اس کے علاوہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ ٹرانسجینڈر کی ووکیشنل ٹریننگ اچھا پاکستان میں سب سے پہلے پی وی ٹی سی نے شروع کی اور الحمدللہ اس میں سے ایک کنسیڈریبل تعداد جو ہے وہ اپنے کاروبار کر رہی ہے یا کہیں جابز کر رہی ہے. اور ہمارے شروع کرنے کے بعد بہت ساری این جی اوز بھی اس میدان میں آئیں، گورنمنٹ نے بھی مختلف انٹرونشنز کیے اور یہ جو شعبہ بالکل نگلیکٹڈ تھا یہ بھی مین اسٹریم میں ایسا ایسا آنے لگ گیا. اس کے علاوہ فلڈ افیکٹڈ آئی ڈی پیز کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم نے ووکیشنل ٹریننگ کا استعمال کیا، یہ ایک انوویٹو پروجیکٹس تھا. اس کے علاوہ جو ٹیررزم کے افیکٹڈ لوگ تھے ان کے لیے ہم نے ووکیشنل ٹریننگ شروع کی. ان کی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے؟ جی ان کی کاؤنسلنگ بھی کی ہم نے کہ اب آپ مطلب مین اسٹریم میں آئیں، آپ ہنر کے ذریعے اپنے آپ کو منوائیں، آپ کی ترقی کے لیے راستے بھی ویسے ہی موجود ہیں جیسے باقی لوگوں کے لیے، جیسے کہ باقی لوگوں کے لیے ہیں. سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ مین سٹریم میں نہیں ہے تو آپ کو سب سے پہلے انہیں تیار بھی کرنا پڑتا ہے کہ وہ کام کے لیے، جیسے ٹرانسجینڈر کا یہ ذکر کر رہے تھے تو میرا خیال ہے ہماری ابھی تک کی ہسٹری میں وہ سب سے ایک مشکل سیگمنٹ تھا کہ ان کو اس طرف لے کے آنا کہ اپنے جو روٹین کے ٹیبوز ہیں وہ چھوڑیں اور وہ کام بھی کر سکتے ہیں اور وہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی. اور میرے خیال میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، ڈیفینیٹلی ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی جو روایت چل پڑی ہے اس پہ ہی چلنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہٹنا چاہتے ہیں، وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی ایک شناخت بنانا چاہتے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ جو ہم نے ایک بہت بڑی چیز محسوس کی کہ ہمارے ملک میں یا ایون ہمارے ریجن کے اندر خواتین کے لیے اوپر کچھ خاص ٹریڈز کی چھاپ لگا دی گئی کہ یہ خاتون ٹریننگ کر رہی ہے تو یہ دستکاری سکول کسی میں چلی جائے گی، یا سلائی کڑھائی سیکھ لے گی، یا بیوٹیشین سیکھ لے گی. ہم نے اس ٹیبو کو بھی اپنے پروجیکٹس کے اندر توڑا. ہم نے ان کو بہت سارے انوویٹو پروجیکٹس کے ذریعے ان کو لے کے آئے ہیں. ہم نے ان کو الیکٹرانکس ٹیکنیشین کی تربیت دی، کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی تربیت دی.
ایون جو ہارڈ ٹریڈ تھے اس کے اندر میں وضاحت کرتا چلوں کہ حلال بچر کا ایک ٹریڈ ہے جس میں ہم نے خواتین کو پہلی دفعہ تربیت دی. اب آپ کو مختلف مالز کے اندر مختلف شاپس کے اندر خواتین اس کے اندر کام کرتی نظر آئیں گی. اسٹیچنگ میں بھی ایک سٹیپ ہم آگے گئے ہیں کہ ہم نے انڈسٹریل گارمنٹ اسٹیچنگ ان کے لیے انٹروڈیوس کروایا کہ وہ اب باہر جا کے بھی کام کر سکتی ہیں. وہی روایتی چھوٹی مشین والی عام جو ٹیلرز کی اسٹیچنگ ہے اس سے وہ باہر آئیں, وہ انڈسٹری میں بھی اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. پھر ایک پلاسٹک بلو انجیکشن مولڈنگ ہے کہ گاڑیوں کے جو پلاسٹک پارٹس بنتے ہیں, یہ ایک بہت ڈفرینٹ اور ایک ہیوی انڈسٹری ہے. اس کے اندر خواتین نے بڑا کام کیا ہے اور وہ کام سیکھا بھی ہے اور وہ جابز کر بھی رہی ہیں. جاب کر بھی رہی ہیں. ساجد صاحب, کس طرح کے اسٹوڈینٹس موسٹلی آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کے لیے کیا آپ کوئی پیکیجز بنائے جاتے ہیں, کوئی خاص قسم کا کوئی اسکالرشپ ہوتا ہے یا یہ فیس افورڈ کر سکتے ہیں, کوئی فیس ہوتی ہے؟ ایک تو پہلے بات ہو رہی تھی کن کن شعبوں میں کس طرح کر رہے ہیں. ڈفرینٹ انیشیٹو کا ذکر کیا بشرا نے, شفقت نے. اس کے علاوہ ہم نے دینی مدرسوں میں شروع کیا ہے. اس میں جو مدرسوں میں صرف جو درس نظامی کے علاوہ ان کو ہم نے ووکیشنل ٹریننگ کی طرف لائے ہیں, کمپیوٹرز کی طرف لائے ہیں, موبائل ریپیئر کر رہے ہیں, الیکٹرانکس کر رہے ہیں, کیونکہ آگے صرف ہونا تھا کہ انہیں صرف مسجد میں جانا تھا اور کہیں جاب نہیں ملتی. اب جو ان سے ہے نا, ہم نے 25 مدرسوں میں شروع کر چکے ہیں. داتا دربار کی ایون بیسمنٹ میں شروع ہوا ہے ہمارا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. تو اس طرح ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ جو ان سے ہم نے مل کے کیا ہے. آپ کا سوال تھا کہ ہم نے کن شعبہ جات میں کیا کیا کر سکتے ہیں, کس طرف جا سکتے ہیں. تو زیادہ تر کون سے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں اور کون سا وہ شعبہ سیکھنا چاہتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں وہ جو اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں سسٹم سے, کوئی 5ویں سے, کوئی 7ویں سے, کوئی 10ویں سے. تو وہ لوگ نوکری تلاش کرتے ہیں, نوکری ملتی نہیں, پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے کیا کریں. تو وہ لوگ آتے ہیں سو دیٹ کہ سیکھ سکیں. غربت بھی ہوتی ہے تو ان کو ہم اسکالرشپ بھی دیتے ہیں, اسٹائپنڈ دیتے ہیں. یونیفارم فری ہے, ٹریننگ فری ہے, ٹریننگ مٹیریل فری ہے. اس کے علاوہ پہلے 500 روپیہ دے رہے تھے, اب پر منتھ 1000 روپیہ دے رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں. ایک لیا کے قریب گاؤں کی بچی تھی جس کے والد فوت ہو گئے تھے جب وہ 2 سال کی تھی, اور 3 سال کی عمر میں اس کو پولیو ہو گیا. پولیو کے بعد وہ بیچاری کی ٹانگ مفلوج ہو گئی تو وہ اب کچھ کر نہیں سکتی تھی. 16-18 سال کی ہو گئی. اس علاقے میں, لیا کے علاقے میں 16-18 سال کے بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے. اب وہ 16-18 سے گزر کے 20 کی ہوگی. ماں بہت ورڈ تھی کہ ماں بیچاری برتن صاف کر کے ادھر سے پیسے کماتی تھی اور اس کا برادری میں رشتہ ہونا تھا, کوئی برادری میں رشتے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ بچی نے کہیں پڑھا کہ 500 روپیہ اسٹائپنڈ ملے گا اور سلائی سکھائی جائے گی, اسٹیچنگ سکھائی جائے گی. اس کو اسٹیچنگ کا اتنا شوق نہیں تھا لیکن 500 روپے کے لیے وہ آ گئی. وہ 500 روپے کے لیے آئی بچی اور اس نے وہاں پہ سیکھا. سیکھنے کے بعد ہم نے انہیں سلائی مشین اینڈ پہ دی. اس نے اپنا وہاں پہ اپنے دیہات میں جا کے کام بھی شروع کیا اور بچیوں کو سکھانا شروع کیا. اس سے اس کی انکم بڑھنی شروع ہوگی. ایک تو ٹریننگ کے, وہ ٹریننگ کر کے سیکھ رہی تھی تو کما رہی تھی, دوسرا کپڑے سی رہی تھی. اب اس کی انکم 15-20 ہزار ہوگی, جہاں پہ اس علاقے کے نوجوانوں کی انکم 8-7 ہزار تھی. اب وہ ہر کزن اور ہر رشتہ دار اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا اور ماں شادی نہیں کر رہی تھی. کیوں نہیں کر رہی تھی؟ کہ اس کے بہن بھائی اب اسکول جانے لگ گئے تھے, اس کے گھر میں پراپر کھانا بننا شروع ہو گیا تھا. تو اس پہ منو بھائی نے ایک کالم بھی لکھا تھا, سونے کی چڑیا. وہ اس فیملی کے لیے سونے کی چڑیا تھی. اب وہ بچی شادی کرنا چاہ رہی ہے, ماں شادی نہیں کرتی. پہلے ریورس ہے. اسی طرح اور میں واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. عیسیٰ خیل میں موٹر سائیکل کی ٹریننگ ہو رہی ہے, ادھر گئے تو ہم نے پوچھا ایک بچوں سے سب سے دور سے کون آتا ہے. ایک بچے نے کہا جی کہ 15 کلومیٹر, دوسرے نے کہا 30 کلومیٹر. ایک بچہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی میں 40 کلومیٹر سے آتا ہوں. 40 کلومیٹر سے آتے ہو, کیوں آتے ہو؟ اس نے ایک سوال کیا جو ہم سب کو ہانٹ کرتا ہے کہ کبھی آپ بھوکے سوئیں؟ بھوکے سوئیں کیا مطلب؟ کبھی دل نہ کر رہا ہو؟ نہیں, دل کھانے کو کر رہا ہو لیکن کھانا نہ ہو, آپ بھوکے سوئیں. تو وہ کہا اللہ کا شکر ایسا نہیں ہوا. تو پھر آپ کو پتا نہیں ہے کیوں, کیا بات ہے 40 کلومیٹر سے کیوں آتا ہے؟ میں نے کہا کب آتے؟ کہتا جی صبح 4 بجے چلتا ہوں, 3 کلومیٹر میں پیدل آتا ہوں, پھر ایک بس بدلتا ہوں, پھر بس سے آگے چنچی لیتا ہوں, پھر دوسری بس پہ بیٹھتا ہوں اور 8 بجے میں انسٹیٹیوٹ میں ہوتا ہوں, اور اسی طرح شام رات 8 بجے میں واپس پہنچتا ہوں. میں نے کہا انسینٹیو کیا ہے, کتنی کیوں, کیا فائدہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہو گے؟ کیا یہ پیسے کرائے کہ تو مجھے مل جاتے ہیں, لیکن
मैं मोटरसाइकिल सीख रहा हूँ, मेरे गांव में बहुत से चिंची रिक्शे चलते हैं, हाँ। वो खराब होते हैं, माँ मेरी को दे जाते हैं तो बता देते हैं ये खराबी है, रात में जाता हूँ वो चिंची ठीक अच्छा, करता हूँ, उसके उसके बाद सुबह वो आते हैं मेरी माँ के पास, मैं उसे बता देता हूँ इसे 200 ले लो, इससे 500 ले लो, वो माँ ले लेती है और वो चिंची मुझे दे देती है, उनको दे देती है। इस तरह मेरे घर में मेरे बहन भाई तो स्कूल जाने लग गए हैं, उन्हें जो बीमार भाई था उसका इलाज शुरू हो गया, खाना पक गया। तो हमारे पास वो बच्चे आते हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं या गुर्बत पे हैं और वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली सर्वे हुआ था, जो रिपोर्ट उसकी 3 दिन पहले आई है, कंडक्ट किया था 2010 से 2014 के बच्चों का एक इंडिपेंडेंट सर्वे ग्रुप ने किया, हमारे साथ उसका तल्लक नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्योंकि पैसा दे रही है तो उन्होंने PND के थ्रू करवाया था। इसमें यह हुआ कि उन बच्चों ने ज्यादातर ने पहले जॉब की फिर अपना कारोबार किया। इस वक्त जो 2010 से 2014 के दरमियान के बच्चे हैं उनमें से 82% आइदर एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। इस वक्त ज्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना शुरू हो गए, जैसे ये बच्ची है इन्होंने बताया, दूसरों ने बताया, हाँ। पहले काम करते हैं फिर अपना कारोबार करते हैं। अपने कारोबार के नतीजे में ना सिर्फ वो खुद अपने लिए कमा रहे हैं बल्कि 3-4 और बच्चों को भी साथ ले लेते हैं। ये अच्छी बात है कि वो ना सिर्फ अपने लिए कमा रहे हैं बल्कि ये चेन आगे बढ़ती जा रही है। गजनफर साहब, इसके लिए कोई खास एज लिमिट होती है बच्चों के लिए या कोई भी बच्चा किसी भी उम्र में आके सीख सकता है? एक्चुअली जो बच्चे, चूँकि फोकस हमारा उन बच्चों के ऊपर है जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, कुछ काम किया नाकाम हुए, लेकिन जो बच्चे अपना तालीमी सफर शुरू ही नहीं कर सके उनके लिए उसमें सारी कैटेगरी में हम आते हैं। इनिशियली जो हमारा मेन फोकस इन पे होता है जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, कुछ तालीम सीखी हुई है। फिर वो बच्चे भी आते हैं जो स्कूल गए नहीं हैं। हम कोर्सेज जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो इन सारों की नीड्स को मद्देनज़र रखते हैं कि जी इलिटरेट के लिए कौन से कोर्सेज होंगे, प्राइमरी बच्चों के लिए कौन से कोर्सेज होंगे, मिडिल के लिए कौन से होंगे, मैट्रिक के बच्चों के लिए कौन से होंगे। और जहाँ तक एज ग्रुप की बात है, क्योंकि लेबर लॉज के मुताबिक हम 14 ईयर्स से नीचे जा नहीं सकते, उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, वो अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो हम 15 एंड अबव अप टू 35 ईयर्स एज तक के उसके अंदर बच्चे भी हो सकते हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो यंग एज में विडो हो गई हैं या किसी को कोई और प्रॉब्लम हो गया है, तो उनको भी हम एंटरटेन करते हैं और उनकी नीड के मुताबिक कोर्सेज डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो या तो एंटरप्रेन्योर बन जाएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आ जाएं या इंडस्ट्री के अंदर जाके अपना जॉब कर सकें। मैं इनकी याद को आगे बढ़ाते हुए बात को कर रहा हूँ कि इन्होंने बात की खवातीन का, और वो ये वाहिद इदारा है जहाँ पे 51% ट्रेनीज हमारे खवातीन हैं और 49 यहाँ पे बैलेंस टिल्ट हुआ हुआ है टुवर्ड खवातीन, लड़कियां हैं। और उसका साउथ पंजाब में जो टैबूज थे हमारे ज़हन में, शायद को एजुकेशन या एक स्कूल में अगर अच्छी इन्वायरमेंट दें तो हमारे ज्यादातर जो स्कूल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो को एजुकेशन है, वो बच्चे बच्चियां इकट्ठी पढ़ती हैं। अगर इन्वायरमेंट में उनको वहाँ पे अच्छी इन्वायरमेंट दी जाए तो ये वो अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और हमारे 2 लाख टोटल ट्रेनिंग है पर ईयर, ये लार्जेस्ट है पूरे पाकिस्तान में वोकेशनल ट्रेनिंग के रेफरेंस से। 2 लाख में 1,03,000 खवातीन हैं और ज्यादातर बच्चियां वो हैं कि आजकल के सब बच्चे जितने भी हैं और मोस्टली जो कि देहात हैं या बड़े शहर नहीं है, वहाँ पर ऐसे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जो सीखना चाहती हैं लेकिन कुछ उन पर प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकती या कोई ना कोई वजह होती है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते सीखने के लिए। तो ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ खास प्रोग्राम? वो उसके लिए उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि उसी महल्ले से जब उसके पेरेंट्स देखते हैं 4 बच्चियां गई थी और अपने पाँव पे आज खड़ी हैं, अपने घर में बैठे कमा रही हैं, तो वो फिर उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो बच्चियों को अपने को भेज रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि शुरू में हमारा ख्याल था कि नहीं चल पाएंगे, लेकिन अब एक सीट के अगेंस्ट 6-6 बच्चियां भी होती हैं। तो वो, और हम तहसील और सब तहसील लेवल पे, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो हमारे 36 अजला हैं और 120 तहसीलें। तो इसकी कोई सीट्स भी होती है, सीट्स लिमिट भी है कोई खास? हाँ, सीट्स लिमिट इस तरह है कि अब एक कंप्यूटर लैब है या एक इलेक्ट्रिशियन का लैब है या उसमें अब 30 बच्चों की कैपेसिटी है, तो हम इस सुबह शाम उसको 2 टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर 2 टाइम से ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो अब 60 बच्चों से ज्यादा हम कैसे उसको करेंगे? लिमिट तो है। हाँ। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरे पाकिस्तान की या रेफरेंस से, तो अभी बहुत एक्सपेंशन ग्रोथ का चांस है। और हम बच्चों को FABA करा के क्या करेंगे? हाँ।
ये जब तक हुनर नहीं होगा, जिन भी डेवलप कंट्रीज ने डेवलप किया, आपके सामने एशियन टाइगर्स है, ये सारा फार ईस्ट को देखिए, उन्होंने छोटे छोटे बेसिक एसएमईज डेवलप किए हैं, उनको पहले स्किल सिखाई, फिर उन्होंने अपने घरों में काम शुरू किया. अगर कोई लैम्प थाईलैंड से एक्सपोर्ट हो रहा है तो कोई उसका शेड बना रहा है. ये तक तो वैसे भी बच्चे को इतना इल्म नहीं होता कि उसने कौन से रास्ते पे जाना है, कौन सी फील्ड चूज करनी है. तो अभी हम चलते हैं अपने सक्सेस स्टोरीज की तरफ. हमारे साथ मौजूद है इकरा लियाकत. इकरा, बताइएगा आपने कौन कौन से कोर्स किए और आज आप किस मकाम पर हैं, क्या अर्न कर रही हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ग्रीन टाउन से मेरा ताल्लुक है. मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफिस प्रोफेशनल का कोर्स किया था 2014 में. उससे पहले मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी अच्छी जगह पे होंगी या कि अच्छी जगह पे जॉब करूंगी. और जैसे ही मैंने कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ, हमारे चेयरमैन साहब मिस्टर फैसल एजाज साहब और मेरे एमडी साहब मेरे साथ गए. तो हम लोग 8 लोग गए थे इंटरव्यू के लिए पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर में. जब मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया तो मैं वहाँ पे एक वाहिद स्टूडेंट थी जो वहाँ पे सिलेक्ट हुई. और मेरी कारकर्दगी और मैं जो आज मुकाम पे हूँ, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेरे एमडी साहब चेयरमैन के तहत ही यहाँ तक पहुँची हूँ. इस टाइम मैं पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड HR ऑफिसर के तहत काम कर रही हूँ. वही आमिर सईद की तरफ चलते हैं. आमिर, आप बताइएगा किस शहर से ताल्लुक है आपका? और आपने ताल्लुक साहिवाल से है. मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्रीटाउन साहिवाल से 2014 में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का डिप्लोमा किया था. उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ख़त्म होते ही अपना काम शुरू किया. पहले मैं होम सर्विसेज देता था, फिर मैंने 2-3 माह के बाद अपनी शॉप बना ली. और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मैं तकरीबन 30 से 35 हज़ार पर मंथ अर्निंग कर रहा हूँ. ठीक है. और मैंने एक बात सीखी थी अपने उस्ताद से कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा. बिल्कुल, मेहनत इतनी. और इसमें मैं सबको क्रेडिट दूंगा, PVTC को और वोकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी इदारे हैं, वो इस वक्त वो ऐसा प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं. और आगे बढ़ने के लिए तो मेहनत वैसे भी बहुत जरूरी है. तो समिया की तरफ बढ़ते हैं. समिया, आप बताइएगा कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस शोबे में आपने ये डिप्लोमा किया और फिर उसके बाद आज आप क्या कर रही हैं? मैंने पंजाब वोकेशनल इंस्टीट्यूट ग्रीन टाउन लाहौर से स्टिचिंग का डिप्लोमा किया. उस डिप्लोमा किया उसके बाद मैंने खुद वो सीख कर दूसरों को भी मैं सिखाती हूँ और क्या कहते हैं, मैं स्टिचिंग भी करती हूँ जिससे मैं अपनी ज़रूरियात पूरी करती हूँ. मेरा ये था कि मैं सीख कर अपने पास ना रखूँ, दूसरों तक भी फैलाऊँ. तो घर की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं था? नहीं, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं था. सक्सेस स्टोरीज आपने जानी, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ इकरा थी, आमिर सईद थे, साथ में समिया थी और उन्होंने किस तरह से ये कोर्सेज किए और उन्होंने अपना मकाम बनाया और आज वो अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं. मजीद भी सक्सेस स्टोरीज होंगी इस ब्रेक के बाद. फैल चुकी है और मेरे ख्याल में खाना जो है वो काफी हद तक रेडी भी हो चुका है. लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मजीद सक्सेस स्टोरीज हैं. उनमें है रुबीना और साथ बैठे हैं सफदर और उनके साथ बैठे हैं अयाज. लेकिन उनसे पहले मैं बात करूंगी बुशरा साहिबा से. बुशरा साहिबा, आप बताइएगा कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जो साथ साथ पढ़ भी रहे होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने किस शोबे में जाना है, उनकी काउंसलिंग भी की जाती है या उनको भी एडमिशन दिए जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है. एक्चुअली हम जब एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट सामने आ जाता है और उसके बाद उनके साथ एक सेशन भी किया जाता है. हमारे हर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एक प्लेसमेंट एडमिशन एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है जिसका काम ही स्पेसिफिकली कैरियर काउंसलिंग करना है बच्चों की. और हम इनकरेज करते हैं कि आपने अगर कोई स्किल लिया है तो हार्ड ट्रेड्स वाले बच्चे जो हैं हार्ड ट्रेड्स में आ जाते हैं. आपके रेफ्रिजरेशन आ जाता है, मोटरसाइकिल मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, वेल्डिंग है, प्लम्बर है. इन बच्चों को भी हम मोटिवेट करते हैं कि स्किल की अपनी जगह इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है लेकिन आप एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को चैलेंज नहीं कर सकते. तो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें. और वो जब फाइनेंशियली थोड़े से साउंड होते हैं तो वो इस तरफ आते हैं, प्राइवेट पढ़ते हैं. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं
تو وہ آگے اپنی ایجوکیشن بھی, کمپیوٹر میں زیادہ تر بچے جو ہیں وہ کامرس کی طرف جاتے ہیں اور ہم ان کو وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں, لائبریری بھی موجود ہے, اگر ان کو ایڈمیشن میں ایون دین ان کے ایجوکیشن میں بھی کوئی مسائل آتے ہیں تو ہم وہاں بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. مطلب بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اپنی پڑھائی بھی کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو ہیلپ کرتے ہیں, کس طرح سے ان کی کاؤنسلنگ کی؟ 7.5 فیملی سائز ہے ایوریج جس کو ہم کیٹر کر رہے ہیں, تو اس میں پیرنٹس 7 سے 8 بچوں کی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے. بہت سارے بچے وہ نہیں ہیں جو اسکول سے بھاگ جاتے ہیں, بہت سارے بچے وہ ہیں جنہیں فورس کیا جاتا ہے کہ آپ نے کمانا ہے. ورک شاپس پہ آپ دیکھیں وہی بچہ جاتا ہے نا. ہم نے گورنمنٹ کے لیے ایجوکیشن کے لیے بہت کچھ کیا, پری ایجوکیشن کی, بچوں کو فوڈنگ کے لیے کیا, بچوں کو یونیفارم اور سلیبس دیے, تو آپ اس میں ڈیزائر ٹارگٹ کیوں نہیں لے سکے کہ آپ وہ بریڈ اور بٹر اس کے پیرنٹس کو پرووائڈ نہیں کر سکتے جو ان کا بچہ روز ورک شاپ سے لے کے آ رہا ہے. انٹل کہ آپ ان کی سوشل سیکیورٹی کو ایڈریس نہیں کرتے, آپ وہ ڈیزائرڈ لیول نہیں لے سکتے یا دنیا میں ایجوکیشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتے. تو یہ بچے وہ ہیں کہ جو جب کمانا شروع کرتے ہیں, بہتر ہوتے ہیں, اکنامکلی ساؤنڈ فیل کرتے ہیں, تو یہ اپنی بھی ایجوکیشن کو اور اپنی جو سپورٹنگ فیملی ہے, اپنے بھائی ہیں, اپنی بہنیں ہیں, ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں. ایون دین میرڈ خواتین ہیں, اگر کسی کے ہسبینڈ نہیں رہتے, ڈائیورس ہو جاتی ہے یا, تو وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد اپنے بچوں کی بھی ایجوکیشن کے لیے کما پاتی ہیں, اس کے بعد اپنی بھی ایجوکیشن کو میٹ کرتی ہیں, اس پہ بھی کام کرتی ہیں. تو شفقت صاحب کی جانب بڑھوں گی. شفقت صاحب, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایسے بچے جو خود سے پڑھنا ہی نہیں چاہتے اور وہ گھر والے بھی ان کا وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اگر یہ نہیں پڑھ رہا تو اب اس پہ اب اتنا فورس نہیں کر سکتے, تو ان بچوں کے لیے کوئی خاص پروگرام یا کوئی ان کے لیے کوئی کاؤنسلنگ سیشن ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز کی جاتی ہے, یا بس؟ اصل میں ایسا ہے کہ ہر بچے میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور موجود ہوتی ہے. یہ ہمارا کام ہے, اور یہ بچے خود آتے ہیں, یہ ہمارا کام ہے اس کی صلاحیت کو تلاش کریں, اس کو نکھاریں. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, تو ہمارے مقدر کے ستارے یہی ہیں, انہی کو ہم نے پالش کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک اسی میں تھوڑی سی مثال دوں اپنے فیلڈ سے, کہ ہم سمجھتے تھے کہ جو ڈس ایبل لوگ ہیں یہ ووکیشنل ٹریننگ نہیں لے سکتے, لیکن الحمدللہ میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے ابھی پاکستانی کہ 2004 میں ہم نے اسپیشل ایجوکیشن کے ساتھ ایک MOU سائن کیا. ہم نے ان کی 8 مختلف جگہوں کے اوپر جو ادارے تھے وہاں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس قائم کر دیے. تو 5 طرح کی ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, تو ان میں سے الحمدللہ ہم 3 کو کیٹر کر رہے ہیں. آپ 3 طرح کی کیٹیگریز جس میں اسپیچ امپیئرڈ, ہیئرنگ ڈسمیئرڈ اور پارشلی فزیکلی ڈسمیئرڈ. ابھی ایک بچہ اپنے ان تمام 3 کیٹیگریز کے لوگوں کو بھی ہم ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں, اور ان کے اندر بھی سکسیس سٹوریز موجود ہیں. ایون بلائنڈ کے اندر بھی 3 کیٹیگریز ہیں, اور اس میں سے بھی ایک کیٹیگری کو ہم دے رہے ہیں ووکیشنل ٹریننگ, اور وہ اس میں کامیابی کی ریشو ویسی ہی ہے. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بچہ بالکل ڈل ہے. ہاں ذہن کے معیار کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن مواقع ہر ایک کے لیے اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اور ابھی جیسے ہمارے MD ساجد نصیر خان صاحب نے بتایا کہ SMEs آر دا انجنز فار اکنامک گروتھ اسپیشلی ان ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز. آپ ایک بڑا ادارہ ایک بڑی انویسٹمنٹ لے کے آئیں اور اس کے مقابلے میں 50 چھوٹے چھوٹے ادارے مختلف جگہوں کے اوپر قائم ہیں, تو میکرو اکنامکس کے اصولوں کے مطابق وہ جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں وہ آپ کی اکنامک گروتھ میں زیادہ بہتر انداز سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اچھا, اس میں اور یہ جو ووکیشنل ٹریننگ لینے والے لوگ ہیں ان کو چونکہ اپنے ساتھ ایک انٹرپرینیورشپ کی تربیت دیتے ہیں, اور ایک ہم نے ماڈیول ڈیولپ کیا ہے نو اباؤٹ بزنس کیب. اس میں بہی کھاتا لکھنا, آپ نے فائنینشیل جرکس کو کیلکولیٹ کرنا. اب کئی بزنسز ناکام ہو جاتے ہیں, جتنا پیسہ تھا وہ سارا ادھار پہ دے دیا, فائنینشیل جرک کیلکولیشن نہیں کی, اس کا حساب کتاب صحیح نہیں رکھا. اس قسم کی چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں یہ بھی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کس طرح سے ایک اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں میں نے یہ دیکھا پرسنلی کہ ڈسیبلڈ نے بھی بزنس کیے اور خواتین نے بھی بزنس کیے, اور وہ کامیاب بھی ہیں. اب میں ایون جو اسمال کمیونٹیز ہیں, کرسچن کمیونٹی کی ایک بچی تھی والٹن میں, اس نے تربیت حاصل کی, شاید آپ سے مس بشرا نے اس کا تذکرہ کیا ہو. اس نے جو شرٹس ہوتی ہیں لو کاسٹ شرٹ وہ تیار کرنی شروع کی. اب ہم نے دیکھتے ہیں یہ ہائی کاسٹ شرٹ استعمال کرنے والے بندے تھوڑے ہیں, لو کاسٹ والا ایک بہت بڑا طبقہ ہے. اب اس نے 3-4 بچے اپنے ساتھ ملائے اپنے جیسے ہی, اور وہ لو کاسٹ شرٹیں تیار کر کے سیل کر رہے ہیں. ایک آئیڈیا ہے جس کو انہوں نے امپلیمنٹ کر لیا. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بالکل کون ذہن ہے, مسئلہ صرف اس کا ہاتھ پکڑنے کا. اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ جب 2-4-6 بچے ڈراپ آؤٹ ہیں, ان کے گھر میں کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہے, اور جب کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہے, تعلیم بھی نہیں ہے, تو گھر میں ناچاکی بھی ہوتی ہے, تو وہ بچے باہر بیٹھیں گے, فٹ پاتھ پہ بیٹھیں گے, بلیئرڈ کلب میں بیٹھیں گے, پارکس میں بیٹھیں گے.
وہ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ان کے ساتھ 6 ماہ 7 ماہ پہلے تھا اور اب وہ بچہ صاف ستھرے کپڑے پہن رہا ہے اور جا رہا ہے. ہمارے ایمبیسیڈر وہی بچے ہوتے ہیں نارملی, تو وہ پھر اس کو کاپی کرتے ہیں, وہ ڈھونڈتے ہیں اس نے کہاں سے کورس کیا تھا, اور وہ بھی پھر اس طرف آتے ہیں. کام کرنے کو دل چاہے یا نہ چاہے, اچھا لگنا اور پیسے کمانا ہر آدمی چاہتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ہٹ کہاں سے جا کے ٹچ کہاں سے کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس کی نیڈ کو ٹچ کرتے ہیں نا, تو وہ ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ سیگمنٹ کہ آپ انہیں یہ بتا دیں کہ اگر آج آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہاؤ یو کین اچیو, آپ کچھ ہونے تک کیسے جا سکتے ہیں. بہت ساری کاؤنسلنگ کی ہے سائیکولوجیکلی, آپ بچے کو کس طرح سے آپ کرتے ہیں, کیونکہ گھر میں اگر وہ اس طرح کا ماحول دیکھتا ہے اور باہر بیٹھ رہا ہے, اس کی کمپنی اچھی نہیں ہے, اور ایسے بچوں کو آپ جا کے ان کی کاؤنسلنگ کریں, یہ بہت ہمیں ایسے بھی مسائل آتے ہیں کہ شروع میں یونیفارم نہیں پہننا چاہتے, ٹائم کی پابندی نہیں کرنا چاہتے, they don't want to carry manual, لیکن وہ 1-2 ماہ کے اندر جتنی ان کو سیلف ریسپیکٹ دی جاتی ہے, جس طرح سے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, جس طرح سے وہ امپورٹنٹ ہے. ہماری اٹینڈنس جو ہے وہ 90% ہے, 90% سے نیچے آپ ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتے. اور ایسا ہوتا نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی ایسی ایمرجنسی نہ ہو جائے کہ کسی کلاس میں کوئی 1-2 بچے نہ بیٹھ سکے, ادروائز وہ اٹینڈنس بھی میٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ سکسیس سٹوریز ہیں, ان کی جانب بھی بڑھتے ہیں. تو بات کرتے ہیں روبینہ صاحبہ سے. روبینہ, آپ بتائیے گا کب آپ نے شروع کیا اور کس طرح سے آپ اس طرف آئے؟ میں نے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ گورنر ہاؤس سے سیکھا اور سن 2004 میں نے سیکھا, اور مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ مجھے شروع سے ہی سیکھنے کا بہت شوق تھا, لیکن کچھ گھریلو حالات کی وجہ سے انہوں نے مجھے سیکھنے نہیں دیا, کیونکہ باہر تو بہت زیادہ پیسہ مانگتے تھے سیکھنے کے لیے. اور یہ سب سے اچھا میرے لیے بینیفٹ رہا جب ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نے یہ کام شروع کیا, تو میں نے تو بہت خوشی اس میں داخلہ لیا. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا, انہوں نے مجھے اس میں داخلہ لے کے دیا. ہسبینڈ نے سپورٹ کیا؟ جی, بہت سپورٹ کیا, اور میں نے بہت دل لگا کیونکہ مجھے شوق بہت تھا, اور میں نے بہت لگن کے ساتھ اس کام کو مطلب سیکھا, اور الحمدللہ میرا بہت اچھا میرا اپنا پارلر چل رہا ہے, اور میں 40,000 تک مہینے کا کما لیتی ہوں ایزیلی. اور جب سیزن ہوتا ہے تو سیزن میں بہت زیادہ بھی ہو جاتا ہے. اور میں نے بہت سی لڑکیوں کو ٹرین بھی کیا ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی وہیں سے سکھایا ہے, ان کی بیٹی پڑھ بھی رہی ہے اور ساتھ ان کی بیٹی ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. اس کا فائدہ یہی ہے کہ آپ خود بھی سیکھتے ہیں اور پھر آگے بھی سکھاتے ہیں, اور یہ چین آگے بڑھتی ہی جاتی ہے, اور کرنا بھی ایسا چاہیے. آپ اگر آپ کچھ جو خود سیکھ رہے ہیں, کچھ پڑھ رہے ہیں, تو آگے بھی اس کو منتقل کرنا چاہیے. تو آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ صفدر بیٹھے ہوئے ہیں. صفدر, آپ بتائیے گا آپ کس شعبے سے وابستہ ہیں اور کس طرح سے آپ جوائن کیا آپ نے یہ کالج؟ جی, میں نے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ مانگا منڈی سے کیا میں نے. تو پہلے تو میں چھوٹی موٹی جابز کرتا رہا ہوں, لیکن اس میں مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ملا, اسٹینڈ نہیں کر سکا میں. تو اس کے بعد مجھے جو ہے نا یہ آفرز اچھی لگی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی, تو وہاں سے میں نے پلمبنگ کا کورس کیا. تو پہلے تو کیا کہتے ہیں کہ اسٹینڈ نہ کر پانے کی وجہ سے پرابلمز ہوتی تھی. تو جب سے میں نے مطلب یہ جابز کیا, یہ کورس کیا, تو اب ماشاءاللہ یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا بڑا ایزی ہوں. میں یہاں میں ایڈ کروں گی کہ مانگا میں ہمارا ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ایک کچا گاؤں میں ہے, اور وہاں لوگوں کا ڈرینیج نہیں تھا, واش رومز نہیں تھے یہ والے. جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تو پہلا بیچ لینا بڑا مشکل تھا. اب اس بیچ کی آپ آن جاب ٹریننگ کہاں کرائیں, کیونکہ یہ کام ہی نہیں, نہ سینیٹری کی شاپس ہیں, نہ لوگ گھروں میں ٹوائلٹس بناتے ہیں. ہم نے ان بچوں کو کہا کہ آپ فری نکل جائیں صبح, لوگوں کو موٹیویٹ کریں, انہیں بتائیں ہائیجینیکلی یہ واش روم کتنے ضروری ہیں. انہوں نے اس پہ کام کیا, لوگوں نے ان سے کام کروایا, نالیاں پکی کی, ان کے گھروں میں ان کے واش رومز بنائے, اور دیٹ واز دا فرسٹ بیچ کہ انہوں نے اس کی نیڈ کو فیل کیا. اور اب یہ وہاں مانگا کے اندر ایک سکسیسفل, سیکھنے کے ساتھ ساتھ اویئرنس کا کام بھی جاری رہا. یہ ضروری تھا ان کی سروائیول کے لیے بھی اور علاقے کے لیے بھی. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. ایاز, آپ بتائیے گا آپ کی سکسیس سٹوری کیا ہے؟ السلام علیکم, میرا نام محمد ایاز ہے. میں نے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ گرین ٹاؤن لاہور سے میں نے 2012 میں کورسز کیا مشینسٹ کا. تو وہاں سے میں سٹارٹ ہوا ہوں. میرے والد صاحب بھی مشینسٹ کا کام کرتے تھے, لیکن انہوں نے ایک آدھ مشین لگائی ہوئی تھی, کافی عرصے سے کام کر رہے تھے, وہیں کا وہیں چل رہا تھا. لیکن میں نے ان کو کہا کہ اسی کام کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں میں. تو میں نے کورس کرنے کے بعد اسی کام کو آگے بڑھانا شروع کیا. تو آہستہ آہستہ انکم بڑھتی گئی. پہلے ایک مشین تھی, اب ہمارے پاس 5 مشینیں ہیں. کیونکہ انہوں نے نو اباؤٹ بزنس بھی پڑھا تھا, اور انہوں نے ایک فارمل ٹریننگ لی تھی. تو والد صاحب ظاہر ہے وہ ورک شاپ سے سیکھ کے
आए हुए थे। तो जो एक नए पढ़े लिखे समझे कि एक बिजनेसमैन का होता है, मतलब वो एक ट्रेंड बच्चे का जो था विजन था, जो बिजनेस में गया और वो उसमें बेहतरीन और कामयाबी भी हासिल की, तरक्की भी की, आगे भी बढ़े। तो हम भी आगे बढ़ते हैं और जरा बेजल किचन में भी देख लेते हैं बेजल रेस्टोरेंट में क्या पक रहा है और क्या पक चुका है, जरा चेक भी कर लेते हैं। तो गुल खान बताइएगा, डिश रेडी हो चुकी है? बिल्कुल तैयार हो चुका है। क्या क्या चीजें इसमें डाली आपने? एक बार फिर से ठीक। धनिया लिया, लेमन लिया, दही, अंडे, बेसन, कॉर्नफ्लोर, इनका मिक्सचर बना के तो चिकन पे साथ ही साथ आप ड्रिंक भी देख रहे हैं, तो ये भी 3-4 घंटे के लिए इसको रख दिया। उसके बाद हमने फ्राई किया। ड्रिंक की रेसिपी अच्छा बताएंगे, रिपीट करेंगे। अच्छा, ड्रिंक की रेसिपी के हवाले से भी आपको बताएंगे। अभी हम दोबारा से बढ़ते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। साहिर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे और जनफर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बुशरा साहब आपका बहुत शुक्रिया और शफकतुर रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक लास्ट मैसेज पहले हम पूछना चाहेंगे कि आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं ऐसे बच्चों को कि वो मोटिवेट हों और वो इस तरफ आएं? अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा कमाएं, आपके माशरे में आपकी इज्जत हो, तो आप कुछ काम कीजिए। किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए। हिम्मत करें। आपको आपके इलाके में पंजाब की हर तहसील और सब तहसील में आप हैं, आपको वजीफा भी मिलेगा, आपको यूनिफॉर्म भी मिलेगा, आपको 6 महीने या साल में इस काबिल बना देंगे कि आपकी आमदनी कम से कम स्टार्टिंग 15 से 20 हज़ार। क्योंकि प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। एक नई सुबह और एक नए शो के साथ कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।